علی بھائی آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں استھیٹک ڈاکٹرز کافی سارے ہیں اور لوگ اس طرح کے ٹریٹمنٹس بھی کرواتے ہیں، اس طرح کی ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے، بریسز لگوانا ہے، اور تھوڑا سا اس سے مزید آگے کے شیپ چینج کروانا، ناک کی شیپ چینج کروا لی اس طرح کی کوئی، یا فلرز لگوا لیے، بوٹوکس ہو گئے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر شیطان کے حوالے سے ایک چیز کوٹ کی ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ تو یہ شیطانی عمل ہے تخلیق کو بدلنا، ٹھیک ہے، اس صورت میں جب آپ اوریجنل چیز کو بگاڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اوریجنل چیز کو آپ سنوار رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں جو شریعت نے خود بتائی ہیں، جس طرح بخاری اور مسلم میں آیا کہ 5 چیزیں خود فطرت ہیں، حالانکہ فطرت کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اس میں نبی الاسلام نے فرمایا زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، حالانکہ فطرت نے اگائے تھے ہم صاف کر رہے ہیں، فطرت کو بدل رہے ہیں، لیکن یہاں فطرت کو بدلنا جو ہے وہ شریعت ہے اور یہ فطرت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا بغلوں کے بال، اور تیسرا مونچھیں پست کرنا، اور چوتھا ناخن کاٹنا، اور 5واں ختنہ کرنا۔ اور حدیث کی ترتیب میں ختنہ کرنا پہلے نمبر کے اوپر ہے، وہ بھی ایک تخلیق کو بدلنا ہے، لیکن وہ حکم ہے شریعت کا۔ اچھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے غیر ضروری بال اور ناخنوں کو کاٹنے کے لیے۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وہ چاول کے دانے کے برابر ہو جائیں، یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ 40 دن میں ایک دفعہ آپ کر لیں، بہتر یہ کہ آپ ہر جمعے والے دن غسل کے ساتھ ہی اسے کر لیں تو وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ فطرت کو بدلنا یہاں پہ فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور چیز ایڈ کی گئی، اس میں الگ سے ایک حدیث ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں دانتوں کی صفائی کرنا، کلی کرنا، داڑھی بڑھانا بھی۔ لہٰذا داڑھی بڑھانا یہ فطرت ہے، مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، عورت کو نہیں دی۔ اتنی داڑھی رکھنا جس طرح آپ نے رکھی ہوئی ہے جس سے چہرے کی کھال چھپ جائے، یہ مرد کے لیے سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ فرض ہے، ہاں جی، سنت تو داڑھی ہے مٹھی رکھنا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی رکھ لیتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اتنی داڑھی جس طرح آپ نے رکھی ہے، شاید افریدی صاحب نے رکھی ہے، ہمارے کرکٹرز نے رکھی ہوئی ہے، کہ جس میں مرد و عورت کا فرق نظر آئے داڑھی کے اعتبار سے۔ ویسے تو مونچھوں سے بھی فرق آتا ہے، لیکن وہ اتنے حصے میں آتا ہے، پورے حصے میں۔ مونچھیں پس رکھنا یہ سنت ہے نبی الاسلام کی، تابعین سے مونچھیں صاف کرنا بھی ثابت ہے، لیکن جو داڑھی والا معاملہ ہے یہ کریٹیکل ہے۔ اب آ جائیں آپ، یہ سارا آپ کے سامنے ڈاکٹرن کلیئر ہو، اب آ جائیں آپ بریسز کی طرف۔ بریسز میں اوریجنل دانت تو ایسے اگنے چاہیے جو اگے ہوئے ہیں، بالکل۔ ایک بندے کے نیچرلی ٹیڑھے اگائے تو آپ اسے سیدھا کرنا فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھوں کو ٹیڑھا کرنا یہ فطرت کو بگاڑنا ہے۔ آپ کو میں حیران کن حدیث بتاؤں، سنن نبی داؤد کے اندر ایک صحابی کی جنگ میں ناک کٹ گئی، نبی الاسلام نے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگاؤ۔ انہوں نے چاندی کی ناک لگائی، ظاہر ناک کے بغیر تو انسان کی خوبصورتی نہیں ہے، اس میں بدبو پڑ گئی۔ پھر نبی الاسلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگاؤ۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن ایک طرف حرام، دوسری طرف ناک کٹ گئی، تو اس ناک کو بحال کرنے کے لیے اس حرام کام کی بھی اجازت دے دی، کہا سونے کی ناک لگاؤ تاکہ یہ فطرت ہے وہ مکمل نظر آئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میرا ناک جو ہے وہ فطرت سے ہٹ گیا، اس فطرت کو کون ڈیفائن کرے گا؟ آپ کا ناک جو ہے وہ چائنیز اور اس سائڈ کے جو لوگ ہیں ان کی طرح ہے، میرا جو ہے وہ ایشینز کی طرح کا ہے۔ اچھا، چائنا میں یہ والا ناک جو ہے وہ امریکنز کے ناک کو بڑی چونچ اور بڑا برا شمار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس عورت کا ناک جو ہے وہ پچکا ہوا وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالکل پھینی ہے، ناک تو ذرا سامنے ہونا چاہیے۔ ہر بندے کا سوچنے کا زاویہ ڈفرینٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر روٹین سے ہٹ کے کوئی چیز ہے اس کا تو آپ ضرور علاج کروا لیں، لیکن اگر آپ جیسے لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ جن کے ناک اس طرح کے ہیں اور آپ جان بوجھ کے اس کے ناک کو نوکدار بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ فطرت کو بدل رہے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی الاسلام نے لعنت فرمائی ہے 3 طرح کی عورتوں کے اوپر، ایک جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گندواتی ہیں، دوسری جو دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے۔ اب میرے دانتوں کے درمیان تو گیپ نہیں ہے، تو کیا یہ بدصورتی تو نہیں؟ کئی لوگوں کے گیپ ہوتا ہے وہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، کئیوں کا نہیں ہے، ان کے دانت اس طرح خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں۔ اور تیسری چیز نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو ایک تو ہوگی گندواتی ہے، دوسری یعنی کہ ٹیٹو بنواتی ہے، اور دوسری دانتوں میں گیپ، اور تیسری جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہے۔
یعنی اب چہرے کے بال اگر داڑھی کے نکلے ہیں وہ تو عورت اکھاڑ سکتی ہے, وہ تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اکھاڑے, کیونکہ وہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے, وہ روٹین سے ہٹ رہی ہے فطرت سے. لیکن یہ پلکنگ کروانا, اور پھر عورتیں اس میں اس قسم کے بہانے کرتی ہیں, جی ہمارے تو یہ آئی بروز بہت بڑھ گئے ہیں. اب کوئی کرائٹیریا آپ بنائے نا, کس کو آپ بڑھنا کہیں گے؟ وہ اتنے باریک کر کے وہ عجیب سی ان کی شکلیں بنا دیتے ہیں, اور پھر اس میں کئی مذہبی اسکالرز نے بھی اس میں کوئی اجازت دے دی ہوئی ہے. واضح حدیث بخاری مسلم کی موجود ہے, لہٰذا عورتیں اس طرح کی پلکنگ والا معاملہ نہیں کر سکتی. یہ حدیث ابن مسعود نے بیان کی, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, اور وہ ساتھ بولا کرتے تھے کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر. تو ایک عورت ان کے پاس آ گئی, اسی حدیث میں آتا ہے, اس نے کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے, قرآن میں تو کہیں پلکنگ کرنے والے کے اوپر یہ دانتوں میں گیپ بنوانا, ٹیٹو کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا, وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول اللہ دیں وہ لے لو, جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, اور آپ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے, لہذا قرآن کی روح سے یہ اللہ نے منع کیا. اس نے اگلی بات کی, اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو سنا ہے آپ کی بیوی بھی یہ سارے کام کرتی ہے. یعنی ابن مسعود کا شارٹ کلپ کسی نے کوئی میم بنا کے اس زمانے میں عام کی ہوئی تھی, ان کی گھر کی, آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. ابن مسعود نے اس عورت کو کہا جاؤ اندر جا کے میری بیوی کو دیکھ لو. وہ اندر گئی, شرمندہ ہو کے باہر آئی, اور اس نے کہا یہ تو کلپ ہی کاٹا ہوا تھا آپ کا, آپ کی بیوی میں تو یہ کچھ نہیں ہے. تو آپ نے ایک جملہ بولا کہ اگر وہ رسول اللہ کی نافرمانی کرتی تو ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی. اللہ, ٹھیک ہے. یعنی صحابہ کرام کی زیرو ٹالرنس تھی پروفٹ کے احکامات کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہیئر ٹرانسپلانٹ اس کے اندر تھوڑا سا مس ہو گیا. تو جی ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی ظاہر ہے وہ آپ کروائیں گے, فطرت سے ہٹ گئی ہے نا ایک چیز, یعنی بال آپ کے جھڑ گئے تو آپ ضرور کروائیں. اچھا, اس میں ایک چیز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ اگر آپ کے سر کے بال لے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر جسم کے کسی اور حصے سے, داڑھی سے یا سینے سے لے جائے جا رہے ہیں پھر وہ غلط ہے. میں کہتا ہوں جسم کے جس مرضی حصے سے بال لگائے جائیں, خواہ وہ ایسے بال ہوں جو غیر ضروری ہوں, تب بھی ان کو ریموو کرنا ہے نا, غیر ضروری جگہ پہ جو بال ہے ان جگہ کو. وہ بال فی نفسی کوئی ناپاک تو نہیں ہوتے. وہ اگر کوئی بال استعمال کرتا ہے تو اس میں تو کوئی ہڈی اور داڑھی کا تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو حکمت بتاؤں کہ جو غیر ضروری بال ہے نا, ان کے پیچھے بھی حکمت ہے. اگر آپ یہ دیکھیں جو یہ آپ کے بغلوں کے نیچے کے بال ہیں, زیر ناف بال ہیں, یہ جگہ منہ ہے جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے اور تعفن اور بدبو پھیلتی ہے, اس وجہ سے انہیں کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے. ادروائز فی نفسی یہ کوئی بال ناپاک نہیں ہے. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی بغلوں کے نیچے کے بال نکال کے سر پہ لگا لیتا ہے تو یہ تو نہیں کہ یہ یہاں سے اتارے گئے ہیں, بھائی جب وہاں لگ گئے وہاں تو نئی کھیتی ہوگی, وہ تو نئے ہوں گے. اور میرا تو خیال ہے کہ خوبصورتی کی علامت ہے بال, اور جس طرح یہ ٹرانسپلانٹ کا خرچہ ہوتا ہے جو آپ جیسے لوگوں سے ہم سنتے ہیں, تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر تو کروڑوں کے بال ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں کے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. تو داڑھی بھی اگر کسی کی نیچرلی نہیں ہے اور اگر اس طریقے سے ٹرانسپلانٹ کر کے وہ داڑھی لگوانا چاہتا ہے تو کرے. اسی طریقے سے میرے پاس کچھ ٹرانسجینڈرز میں سے لوگ آئے, وہ طارق جمیل صاحب کی دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے. پھر طارق جمیل صاحب نے انہیں کہا کہ آپ انجینئر صاحب کو بھی جا کے ملیں, وہ میرے پاس بھی آئے. تو وہ ماشاءاللہ اتنی گھنی داڑھی تھی, میں نے کہا یہ کیسے؟ ان کا جی طارق جمیل صاحب نے ہمیں ٹیکا منگوا کے دیا باہر سے, اس کے ذریعے پھر یہ بال اگے ہیں, ادروائز ہمارے یہ بال نہیں تھے. تو آج تو ماڈرن سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ ایسی ادویات اور ٹیکے آ گئے جن کے ذریعے آپ یہ سارے معاملات سیٹل کر سکتے ہیں. تو کرنے چاہیے. میں تو کہتا ہوں جن کے بال نہیں وہ لگوائیں, خوبصورتی کی علامت ہے, اللہ نے ایویں تو نہیں اگائے ہوئے.